الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل الرسل سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا وشفائنا وشفاء سرورنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادي المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الكونين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مختصر سی میری کہانی ہے، یوں بھی ہے ان کی مہربانی. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. اور اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا. جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی. واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد طاہر حسین صاحب قادری دامت برکاتہم، زینت العلماء حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق قادری صاحب دامت برکاتہم، و دیگر مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام اور منتظمین حضرات. میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں حاضری کا موقع رحمت فرمایا، اور اتنے علماء اور مشائخ کی موجودگی میں
سچی بات یہ ہے کہ میں صرف دعا کا طلبگار ہوں۔ سامعین محترم، میں نے چند کلمات طیبات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور انہی کلمات کی روشنی میں نے محبت و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، کیونکہ محبت اور تعظیم دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں، اور محبت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات و خیرات اور دیگر اعمال صالحہ، خواہ ان عبادات کا تعلق بدن سے ہو یا وہ مالی عبادات ہوں یا اعمال لسانیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ائمہ کرام سے لے کر اور اتھارٹیز تک، جو ہمارے مذہب کی اتھارٹیز ہیں، علامہ ابن قیم، علامہ شوکانی، حافظ ابن کثیر تک، انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ یہ تمام اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، یہ اعمال جوارح ہیں، ان کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، کوئی زبان سے ادا ہوتے ہیں، کوئی بدن کے ساتھ، اور کوئی عبادات مال کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، مگر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم، یہ محبت کے بڑھانے کا سبب تو بن سکتی ہیں فی نفس ہی محبت میں۔ یہ اعمال جوارح ہیں، محبت کے بڑھانے کا سبب تو بن سکتے ہیں فی نفس ہی محبت میں۔ اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، محبت جو ہے یہ ابسٹریکٹ ناؤن ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس کیا۔ آپ دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں محبت کو، اور محبت اور ادب ان کا ازل سے تعلق ہے۔ اب یہ بات ہو سکتی ہے کہ ادب ہو محبت نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت ہو اور ادب نہ ہو۔ آپ بھائی بڑے بھائی کا احترام کرتے ہیں، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ان کا احترام تو دل میں ہو سکتا ہے آپ ان کے لیے سیٹ چھوڑ دیں، ان کا احترام کریں، مگر محبت ضروری نہیں کہ ان سے ہو، مگر جس سے محبت ہو اس کے لیے ادب لازمی چیز ہے، اور ادب کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ادب کی جہاں انتہا ہوتی ہے محبت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ کائنات میں لوگوں کے ادب اور تعظیم کے طریقے ہیں، لیمٹس ہیں، حدود ہیں، کہ استاد کی محبت، استاد کی تعظیم، بڑے بھائی کی تعظیم، باپ کی تعظیم، بزرگ کی تعظیم ایک حد کے اندر ہے۔ آپ شریعت میں تعظیم میں حد کراس نہیں کر سکتے۔ باپ ہو، استاد ہو، بڑا بھائی ہو، بزرگ ہو، مگر آپ تعظیم اس کی لازمی کریں، ضرور کریں ادب، مگر وہ جو حد اور ایک لمٹ ہے اس کو کراس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ رشتے اور ناطے دنیاوی رشتے اور ناطے ہیں، لہذا ان کی حدودوں کو حدود اور لمٹس بھی ہیں، مگر ایک ذات ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے جن کے بارے میں یہ جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا احترام اور ان کی تعظیم ایک لمٹ یا حدود کے اندر رکھ کر کی جائے تو معذرت کے ساتھ اس بارگاہ میں وہ بے ادبی ہے۔